غزوہ بدر کا معرکہ ہوا ہے، اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا اللہ سے دعا ہے اللہ ہی صحیح کہنے کی توفیق عطا کر دے اور ہم سب کو کچھ نہ کچھ توجہ کے ساتھ وہ واقعات ذہن میں لا کے، وہ کیفیات ذہن میں لا کے، وہ ہمت، حوصلہ اور جذبہ سامنے لا کے توجہ سے سننے کی توفیق عطا کر دے۔ غزوہ بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد ہوا۔ کافروں نے یہی خیال کر لیا کہ مسلمانوں میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی سے فرمایا کہ آپ کے لیے اختیار ہے، قافلہ سمن سے آ رہا ہے، وہ لے، یا اگر ان سے مقابلہ ہو تب بھی دونوں صورتوں میں فتح آپ ہی کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھے کیا اور فرمایا کہ تم مجھے مشورہ دو، کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر یہ تھا کہ کوئی انصاری جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان میں سے بھی کوئی آئے، وہ یہ بات کرے۔ تو مقداد رضی اللہ عنہ ہو، یہ صحابی کھڑے ہوئے اور بہت اچھی تقریر کی اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ فرمایا کہ جیسے آپ کی مرضی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی سعد بن معاذ فرمایا کہ یہ صحابی بھی کھڑے ہوئے انصاریوں میں سے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کو حوصلہ ہوا، فرمایا کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں یہ معرکہ پیش آیا۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے، سخت گرمی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی ہیں، روزے کے ساتھ پھر دشمنوں سے مقابلہ بھی ہے، بہت سارے معاملے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کہنا ہے صحابہ کرام نے ہمتیں، حوصلیں بڑھائیں اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ اپنا قافلہ لے کے چلے ہیں، بدر کے مقام پہ آ کے ٹھہرے اور دشمن سے وہیں مقابلہ ہوا۔ بدر کا جو علاقہ ہے ریگستانی سلسلے میں ہے، ریت زیادہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جگہ آئی وہ ریتیلی تھی، اور چونکہ مکے سے چلنے والا کافروں کا قافلہ وہ پہلے پہنچ چکا تھا، پکی زمین پہ وہ ٹھہر گئے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے مدد کا وعدہ فرمایا تھا، فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی، اور پھر بارش جب آئی ہے ریتیلی زمین جم گئی، اور جو ایسی زمین تھی جہاں پہ پھسلن ہو، کیچڑ ہو، تو وہ زمین ان کے ہاتھ میں تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس اعتبار سے بھی فتح عطا فرمائی کہ بارش رحمت کا باعث بنی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اس سے فائدہ ہوا۔ فرمایا کہ یہ رمضان مبارک ہی کے اندر یہ معرکہ ہوا ہے، کسی صحابی نے روزہ نہیں چھوڑا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں روزہ ہے میں تو لڑ ہی نہیں سکتا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کچھ دن مؤخر کر دیے جائیں کہ ہم جو ہیں لڑیں گے نہیں، یہ بات نہیں کی ہے۔ آج کے اس نبی نے جب حکم فرمایا ہے اے میرے صحابہ سارے کے سارے نکلو، الرحیل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اور فرمایا کہ کوئی مدینے میں نہ رہے، سارے کے سارے لوگ نبی کے ساتھ مدینے سے نکلے ہیں اور بدر کے مقام پہ آگے پڑاؤ ڈالا ہے۔ 313 کا لشکر ہے، 313 تعداد بہت تھوڑی ہے، ان کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ کا لشکر ہے، کیا حیثیت ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ جب مسلمان لڑتا ہے
وہ عددی قوت سے نہیں لڑتا بلکہ اللہ کی طاقت سے لڑتا ہے۔ فرمایا جب مسلمان لڑتا ہے وہ ہمت اور حوصلے سے لڑتا ہے، وہ تعداد کے تعین پر نہیں لڑتا۔ انسان مسلمان ہے اور جب وہ لڑائی کے لیے نکلتا ہے تو اس کا جو حوصلہ ہے اس کا حوصلہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، توکل اس کا بھروسہ اللہ کے اس پر ہوتا ہے، اللہ کی توکل پر انسان لڑتا ہے۔ فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ فرمایا کہ اپنے گھوڑے تیار کر لو تاکہ اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ اور پھر اللہ کے راستے میں نکلو۔ فرمایا جو شخص گھوڑا تیار کرتا ہے اس نیت سے کہ جہاد میں اس کو لے کے جائے گا، کل قیامت میں اس کی لید بھی، فرمایا کہ اس کی لید بھی میزان میں اس کے نام اعمال میں تولی جائے گی، چونکہ اس کا مقصد بڑے اونچے درجے کا ہے۔ فرمایا کہ ایک ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک رات کچھ تھوڑا دیر بھی، فرمایا کہ سرحدوں کے پہرا دینا، جو شخص سرحدوں کا پہرا دیتا ہے، فرمایا تھوڑی دیر بھی کھڑا ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا خیال ہے کہ ہماری سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے جتنے بھی مجاہدین ہیں، جتنے محافظ ہیں، جتنے عسکری قوتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ثواب نہیں کما رہی؟ ارے صاحب رمضان شروع ہوتے ہی اس ثواب میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نکلے ہیں ثواب زیادہ ملنے کے لیے کہ ثواب بھی زیادہ ہوگا، روزہ تو ہے ہی اس کا ثواب ویسے ہی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، فرمایا عریش ایک چھپر وہاں ٹھہرے اور اللہ سے مناجات شروع کر دی اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے یہ سارے کے سارے تھوڑے ہیں لیکن تیرے یہ سارے کے سارے ماننے والے ہیں، اگر یہ آج ہار گئے، اگر ان کو شکست ہو گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی رہے گا نہیں، بس میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے نبی ہم تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیں گے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے گردوں سے اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا وہ فضا پیدا کرنے کی ہے، وہ فضا بدر والا وہ ماحول پیدا کرنے کا ہے۔ فرمایا کبھی کبھی یہ ماحول پیدا ہوتا ہے، سن 65 کی جنگ لگی ہوئی ہے، فرمایا کہ ہر شخص ایک جذبے کے ساتھ لڑ رہا ہے، سرحدوں پہ محافظین جتنے بھی ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور پھر شہروں کے اندر ان کو حوصلہ دینے والی مائیں ہیں، ان کو حوصلہ دینے والے بھائی ہیں، اور ان کو حوصلہ دینے والے ان کے شوہر ہیں، سب کے سب ہمت اور حوصلے سے لڑے ہیں۔ تو بہت بڑی دشمن کو، بہت بڑی قوت والوں کو، کثرت والی قوت والی فوج کو تھوڑے سے لوگوں نے ہرایا ہے۔ فرمایا آج بھی وہ کیفیات پیدا ہوں گی تو فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ کی نصرت ویسے ہی اترے گی، اس لیے کہ بدر کے مقام پہ جو اللہ کی رحمت اتر رہی تھی اس وقت آسمان یہی تھا، سورج بھی یہی تھا، اللہ بھی یہی تھا، اور پھر فرشتے بھی اللہ کے بہت تھے۔ فرمایا کہ وہ کیفیات آج بھی پیدا ہوں گی، اللہ کی رحمت ویسے ہی اترے گی جیسے کہ بدر کے مقام پر اتری ہے۔ فرمایا کہ 3000 فرشتے ہم اتار دیں گے۔ فرمایا پھر جب مزید دعا کی فرمایا کہ ہم 5000 فرشتے اتار دیں گے۔ فرمایا کہ جس وقت اترے ہیں فرشتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سبز شہابی قسم کے نشان لگے ہوئے فرشتے میں نے آسمان سے اترتے ہوئے دیکھے ہیں، اور پھر جب دشمن حملہ کرتا تھا اس کو ہم نظر نہیں آتے، پھر جب ہم حملہ کرتے تھے دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ جایا کرتی تھیں۔ وہ پریشان ہیں کہ یہ ہیں تو اتنے سارے لیکن دیکھنے میں نظر آتے نہیں ہیں، حملہ کرتے تو بہت سارے ہیں، جب ہم حملہ کرتے ہیں تو تھوڑے نظر آتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے غیب سے مدد فرمائی ہے اور 313 کو فتح نصرت سے ہم کنار فرمایا ہے، اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، اور بدر کا معرکہ ہوا ہے، اور ہر شخص نے، ہر صحابی نے ہمت اور حوصلے سے لڑائی کی ہے۔ اور فرمایا ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی دی، فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس تلوار نہیں ہے، فرمایا چھڑی لے جاؤ یہی تمہاری تلوار کے کام آئے گی۔ فرمایا کہ وہ چھڑی لے کے چلے ہیں، جس کافر کی طرف رخ کرتے تھے وہ فوراً قتل ہو کے گر جایا کرتا تھا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ اصل میں تمہارا یہ معاملہ نظر نہیں آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے فرشتے ہیں، تم اشارہ کرتے ہو وہ ان کو قتل گرا دیتے ہیں، تو فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے بدر کے مقام پہ۔ فرمایا عریش وہ چھپر، آج اس جگہ پہ ایک مسجد تعمیر ہے، وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ نسبت یہ ہے
کہ نبی نے یہاں نفل پڑھے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے تو کچھ کیفیات پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ہم سارے کے سارے نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن نبی کے ماننے کے اندر کمی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نسبت لے کے پھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس مسلمان ہونے کی نسبت سے ہی ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے گا۔ بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں ہم میں ہمت نہیں ہے نیک کام کرنے کی، ہم میں ہمت نہیں ہے روزے رکھنے کی، ہم میں ہمت نہیں ہے اعمال خیر میں لگنے کی، تو یہ زندگی چل رہی ہے یہ کس کی ہے؟ زندگی اللہ کی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، یہ سانس اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور یہ کھانا کھلانا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر تمہاری سانس کے ساتھ ساتھ پانی وقت پر ٹھیک نالیوں میں جا رہا ہے، یہ اللہ کا نظم ہے۔ فرمایا کہ کھانے کی نالیوں میں کھانا جا رہا ہے، وہ ڈسمس نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں آکسیجن وقت پر مل رہی ہے، فرمایا کوئی پیسے نہیں لے رہا، اللہ رب العزت اس انسان کی ساری چیزیں پوری کر رہا ہے۔ فرمایا خون وقت پر بن رہا ہے، اور پھر سانس کے ساتھ ساتھ یہ دل اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ 60 سال تک دل حرکت میں ہے اور کام کر رہا ہے، لیکن جب دل بیمار ہوتا ہے فرمایا ڈاکٹر اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دل کے اوپر اتنا خرچہ آ جائے گا، پھر اس کو نکالتے ہیں اور پھر 2-3 دن کچھ دن اس کو کام میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سے 5-10 لاکھ روپے لے لیں گے، اور وہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اور ڈاکٹر بھی فرمایا دیکھو شکر کرو کہ اتنے عرصے تک اللہ رب العزت نے دل کو حرکت میں رکھا ہے، کوئی پیسے نہیں لیے، کوئی چارجز نہیں لیے، لیکن جب تم ہاسپٹل میں جاتے ہو تو وہ جو تمہارے دل کی کیئر کرتے ہیں اس پر اتنا خرچہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ فرمایا کہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر بہرحال لازم ہے، اس لیے کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ جب حکم ہو اللہ کے نبی کا الرحیل فی سبیل اللہ، سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ ہم ہی کے کہنے سے ہوا ہے۔ والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى۔ فرمایا کہ اللہ کا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے بلکہ جو وحی کی جاتی ہے وہی یہ کہتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، اور کئی اور مارکوں میں بھی اللہ کو یہی منظور تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو۔ بعض جگہ پہ فتح ظاہری طور پر نہیں ہوئی، لیکن فتح پھر بھی مسلمانوں ہی کی ہے۔ مسلمان گھبراتے نہیں ہیں، مسلمان ڈرتے نہیں ہیں۔ رات کی تاریکی ہو، دن کے اجالے ہوں، دشمن سامنے ہو، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑتے ہیں اور دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان جب بچ جائے تو غازی کہلاتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو تب بھی زندہ ہے۔ غازی بھی زندہ ہوتا ہے، شہید بھی زندہ ہوتا ہے۔ شہیدوں کو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا کہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلسلہ فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح سے اللہ رب العزت کی مدد ہے، زندگی میں بھی مدد ہے، مرنے کے بعد بھی مدد ہے۔ فرمایا جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے جنت کے اندر اس کے محلات دکھائے جاتے ہیں، اور پھر جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہیں، وہ اس کو بلا رہی ہوتی ہیں۔ اسی اسنا کے اندر وہ دشمن سے پیرکار ہوتا ہے، برسر پیکار ہے، لڑتے لڑتے جان دیتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری جان آفرین کے پیش ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ پھر لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کو دفنا دیتے ہیں۔ شہید کو بغیر غسل دیے ہوئے دفنا دیا جاتا ہے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑا احسان فرمایا ہے اس امت مسلموں پر۔ فرمایا کہ ان کے شہداء کا بھی ایک بڑا مقام ہے، اور یہ مقام انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کو اللہ توفیق عطا کرتے ہیں۔ حوصلہ اونچے درجے کا ہونا چاہیے۔ صحابہ کا بڑا اللہ سے تعلق تھا، جہاں ڈٹ گئے اور جہاں جم کے کھڑے ہو گئے تو فرمایا کہ صفے کی صفیں الٹ دیا کرتے تھے، اور فرمایا گھبراہٹ ان کے قریب آتی نہیں تھی، ہمت اور حوصلہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس وقت مرحب کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں تو فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ بھی محبت کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے ہاتھ پہ کل یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا،
فرمایا کہ علی تم آؤ، اللہ کے نبی میری آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، نبی نے لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا ہے، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ فرمایا کہ جاؤ مرحب کا مقابلہ کرو، یقیناً آج انشاءاللہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ جب رابطہ اللہ کے ساتھ ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، جب اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔